نظافت، طہارت، صفائی ستھرائی اور پاکی ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے تعلق سے الطہور شطر الایمان یا الطہور نصف الایمان فرمایا ہے، جس کا عام معنی اور مفہوم، ظاہری معنی اور مفہوم یہی ہوتا ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو صفائی اور جو طہارت، جو پاکی وضو کے ذریعے سے اور غسل کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے، تو ظاہری جسم کو دھو لینا، پاک کر لینا، وضو اور غسل کر لینا، شاید یہی آدھا ایمان ہے۔ لیکن یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مقصد ہرگز نہیں ہے، اس لیے کیونکہ آپ کا وضو اور آپ کا غسل، اس سے صرف آپ کا ظاہر پاک ہوتا ہے، ظاہری بدن کو آپ کے طہارت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن ایمان جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے طہارت کو قرار دیا ہے، تو ایمان کا تعلق تو قلب کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ظاہری جسم کو اور ظاہری بدن کو دھوئیں وضو یا غسل کے ذریعے، اور ایمان کہ جس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، تو وہ آپ کا ایمان مکمل ہو جائے یا وہ آدھا ایمان اسے قرار دے دیا جائے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو اور اس ارشاد کو گہرائی میں اتر کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دراصل اپنے آپ کو ناپاکیوں اور پلیدیوں سے پاک کرنا، اپنے ظاہری بدن کو، ظاہری جسم اور اعضاء کو غسل کے ذریعے سے اور پھر وضو کے ذریعے سے، یہ اصل میں طہارت کے جو مراتب ہیں ان میں سے سب سے پہلا مرتبہ اور پہلا درجہ ہے۔ لیکن اس کے بعد بہت سے درجات ہیں، ان درجات کو اگر کوئی طے کرتا ہے، اس طہارت کا دوسرا درجہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پاک کرے۔ جب ان اعضاء کو بندہ اللہ تعالیٰ کی تمام نافرمانیوں سے پاک کر لیتا ہے، تو وہ ایمان کے ایک درجے اور اوپر پہنچ جاتا ہے، ایک درجہ وہ اور طے کر لیتا ہے۔ اب اس سے آگے اگر کوئی اور بڑھنا چاہتا ہے، تو جو اپنے انسانی اخلاق ہیں، اپنی عادتیں ہیں اور اپنا جو مزاج ہے، تو اپنے اخلاق میں سے ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کے برے اوصاف اور رذائل کو نکال کر کے اپنے اخلاق کو رذائل سے، گندگی سے اور ہر طرح کے مذموم اوصاف سے جس نے پاک کر لیا، تو وہ ایمان کے ایک درجے اور اوپر پہنچ جاتا ہے اور اس کے ایمان کو ایک درجہ اور ترقی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور کوئی مکمل طور پر اگر ایمان کے اونچے درجے پر پہنچنا چاہتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کا صحیح معنی میں مصداق بننا چاہتا ہے، تو پھر اسے یہ کرنا ہوگا کہ جس طرح اس نے اپنے ظاہر کو پاک کیا، اپنے اخلاق کو پاک کیا، اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پاک کیا، اسی طرح سے اپنے دل کو اور اپنے ضمیر کو ما سوی اللہ سے پاک کرے۔ تو جب وہ اپنے ضمیر کو ما سوی اللہ سے پاک کرے گا اور اپنے عقائد کو ہر طرح کے باطل سے پاک کر لے گا، تو جس بندے نے طہارت کے ان تمام درجات کو طے کر لیا، کہ جس نے وضو اور غسل کے ذریعے سے اپنے ظاہری جسم کو، ظاہری اعضاء کو پاک کر لیا، اور پھر اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی ہر معصیت اور ہر نافرمانی سے جس بندے نے پاک کر لیا، اور اپنے اخلاق کو، اپنی سوچ کو، اپنے ہر طرح کے خیالات کو جس نے پاک کر لیا، اور پھر اپنے دل کو، اپنے ضمیر کو جس نے اللہ تعالیٰ کے ما سوا سے پاک کر کے اپنے عقیدے کو ہر لحاظ سے درست کر لیا، تو اتنی طہارت حاصل کرنے کے بعد اور طہارت کے اس مقام پر پہنچنے کے بعد اب یہ کہا جائے گا کہ یہ والی طہارت وہ طہارت ہے، یہ والی پاکی وہ پاکی ہے، اور یہ صفائی اور ستھرائی جو اس بندے نے حاصل کی ہے ان تمام درجات کو طہارت کے کو عبور کر کے، تو اب اس بندے نے جو طہارت حاصل کی ہے، یہ وہ طہارت ہے کہ جو نصف ایمان ہے، جو آدھا ایمان ہے، اور اس طہارت اور نظافت کے ذریعے سے اس بندے نے اپنے ایمان کا آدھا حصہ مکمل کر لیا ہے۔ ورنہ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں اپنے گرد و پیش کو صاف ستھرا کر لوں، تو صرف اپنے آس پاس کو صاف ستھرا کرنے سے، اپنے اس ظاہر کو صاف ستھرا کر لینے سے ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا
کہ کسی کا آدھا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اگر کوئی اپنے ایمان کی تکمیل چاہتا ہے، ایمان کی معراج چاہتا ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے صحیح معنی اور مفہوم کے مطابق اپنے آپ کی طہارت کرنا چاہتا ہے، تو اسے اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے اعمال کی، اور اعمال کے ساتھ اپنے اخلاق کی، اور اخلاق کے ساتھ ساتھ اپنے عقائد کی اصلاح اور پاکیزگی اور ان تمام چیزوں کی طہارت کرنی ہوگی، تب جا کر کے یہ طہارت اس کے لیے نصف ایمان ہوگی، یہ صفائی اس کے لیے آدھا ایمان ہوگی۔